سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیج فارس کے جنوبی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب سمیت بعض یورپی ممالک میں عید الاضحیٰ بروز اتوار منائی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، جس میں حاجیوں سمیت لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ دوسری جانب مزدلفہ سے حجاج مینا پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر قربانی کریں گے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ حجاج کرام قربانی کے بعد طواف، زیارت اور سعی کریں گے۔ اس کے علاوہ یورپ، امریکہ سمیت کئی ممالک میں اس بار بھی 2 عیدیں منائی جائیں گی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کے بعض افراد اتوار اور دیگر پیر کو عید منائیں گے، جبکہ ایران، ہندوستان اور پاکستان میں بھی پیر کے دن عید منائی جائے گی۔ شہباز شریف نے آخری بار IMF پروگرام کا وعدہ کیا مگر عوام کو بھروسہ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارتخانہ آمد، چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ سے ملاقات۔ راولپنڈی میں 1 کروڑ روپے کے دھماکہ بیل کی دھوم۔ حماس کے ایک ہی حملے میں 8 اسرائیلی فوجی ہلاک، اور امریکہ کے پارک میں فائرنگ، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر آگاہی بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاجک صدر کو فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پاک چین لازوال دوستی میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ محسن نقوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب مذاق ہے۔ لیاقت بلوچ۔ اور مجھے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا جائے تو ٹیم ہر میچ جیتے گی، چاہت فتح علی خان۔ مرکزی وزیر سریش گوپی نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو مدر آف انڈیا قرار دے دیا۔ سکم سیلاب، مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی، 2000 سے زائد سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ متعدد نیوز اداروں کی حکومت سے آزادی صحافت روکنے والے قوانین واپس لینے کی اپیل۔ جموں خطے میں ہوئے حالیہ حملے BJP کے دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ نو منتخب MP آغا روح اللہ۔ اور بڑودہ میں مسلم خاتون کو فلیٹ دیے جانے پر اعتراض، 33 مکانداروں نے احتجاج۔ بدری ناتھ ہائی وے پر گاڑی کھائی میں گر جانے سے 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی اور اقلیتی اداروں کے ساتھ حکومت کا سوتیلا سلوک۔ کشمیر، عید الاضحیٰ کے پیش نظر بازاروں میں گہما گہمی، اور نیٹ کا امتحان منسوخ کر کے دوبارہ کرایا جائے۔ SP۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے زور دے کر کہا کہ غزہ پٹی کے بارے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا 4 بنیادوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تحریک حماس کے سربراہ نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایسی حالت میں جب دوسری عید بھی آ گئی ہے، یہ علاقہ غاصب جارحین کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غزہ میں ہماری قوم کو تاریخی المیے کا سامنا ہے، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود ہماری قوم دشمن کے مقابلے میں زبردست صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم غزہ کے عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد اور صبر و تحمل کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا، اور کامیابی یقینی ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اپنے جارحانہ اہداف کے حصول میں دشمن کی ناکامی صاف ظاہر ہو گئی ہے، کہا کہ طوفان الاقصی ایک تاریخی جنگ ہے جس کی اپنی وجوہات اور نتائج ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ استقامت کی طاقت و صلاحیت ختم کرنے کے لیے غاصبوں کی تمام کوششوں کے باوجود مجاہدین کی کارروائیاں پوری طاقت سے جاری ہیں۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم تمام محاذوں پر فلسطینی استقامت کی قدردانی کرتے ہیں، اور ان محاذوں پر ہر طرح کا امن و سکون غزہ پٹی میں جنگ بندی کا مرہون منت ہے۔
اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم حزب اللہ لبنان کی حمایت و مدد بحر احمر میں تحریک انصار اللہ کی کارروائیوں نیز عراقی و شامی استقامت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسماعیل ہنیہ نے غزہ پٹی میں جنگ بندی سمجھوتہ طے پانے کے لیے سیاسی اقدامات کے بارے میں کہا کہ حماس اور تمام استقامتی گروہوں نے سمجھوتے کے حصول کے لیے مکمل سنجیدگی اور بھرپور لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ خونریزی اور صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند ہو جائے۔ خوراک و غذا کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر مائیکل فخری نے کہا ہے کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسرائیل پر اقتصادی اور سیاسی پابندیاں عائد کرنا ہے۔ مائیکل فخری نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری بھوک مری تاریخ کی ایک سب سے بڑی بھوک مری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اکتوبر میں غزہ کو بھوکا رکھو کا کیمپین چلایا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے کہا کہ آزاد بین الاقوامی ماہرین غزہ میں جاری واقعات کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ مائیکل فخری نے زور دے کر کہا کہ اس وقت غزہ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ انسان دوستانہ اداروں کو کام کرنے کی اجازت دیں۔ اقوام متحدہ کے رپورٹر نے کہا کہ فلسطینی بچوں کو اپنی تکلیف و پریشانیوں کے مداوع کے لیے عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت ہے۔ مائیکل فخری کے بیانات آنروا کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں اس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ تک انسانی امداد پہنچنے پر پابندی جاری رہنے کے باعث شہر غزہ میں 50,000 سے زیادہ بچے غذائی قلت اور ناقص غذا کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے رپورٹر نے زور دے کر کہا کہ شہر غزہ میں 50,000 سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور آنروا کی بھیجی ہوئی امدادی ٹیمیں ضرورت مند خاندانوں تک امداد پہنچانے کے لیے رات و دن کوشش کر رہی ہیں، لیکن صورتحال المناک ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ہزاروں مظاہرین نے ایک بار پھر تل ابیب میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اکٹھا ہو کر ان کے اور ان کی کابینہ کے خلاف احتجاج کیا۔ اسرائیلی مظاہرین نے تل ابیب کے رعنانہ چوراہے کو بلاک کر دیا اور قبل از وقت فوری انتخابات کرانے اور غزہ میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ صہیونی ریڈیو ٹی وی کے ادارے نے اس بارے میں زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں اور غزہ پٹی میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ان خاندانوں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کا جاری رہنا مزید قیدیوں اور اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہمارے جوان قتل ہو گئے اور حکومت نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا، لیکن اب بھی ایسے قیدی ہیں جنہیں ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے۔ صہیونی ریڈیو ٹی وی کے ادارے نے تاکید کے ساتھ کہا کہ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کے خاندانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کو جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے سمجھوتے کے ایک حصے کے طور پر جنگ بندی کی پابندی کرنا چاہیے۔ یمن کے عوامی رہنما نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں فلسطینی قوم کی حمایت جاری رکھنے اور صہیونی دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے المسیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے بتایا ہے کہ یمن کے عوامی رہنما عبدالملک الحوثی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہم بیت اللہ الحرام کے زائرین اور امت اسلامیہ خاص طور پر فلسطینی قوم اور دلاوران مقاومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا مقصد انسانوں کو استکباری نظام سے نجات دلانا ہے۔ یمنی قوم سعودی حکومت کی سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے حج سے محروم ہے، جس کی ذمہ داری سعودی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حج سے جو درس حاصل کیا جا سکتا ہے وہ مظلوم فلسطینی عوام کی مخلصانہ مدد ہے جو صہیونی دشمن کے وحشیانہ مظالم کا شکار ہیں۔ عبدالملک الحوثی نے زور دیا کہ مظلوم فلسطینی قوم کے ہر ممکن مدد کے سلسلے میں مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یمنی قوم فلسطینی عوام اور مزاحمت کی مدد سے ہرگز دریغ نہیں کرے گی۔ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ یمنی قوم فوجی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے صہیونی دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے ایماندارانہ موقف پر ثابت قدم رہے گی۔ انہوں نے فلسطینی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اکیلے نہیں اور ہم فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے 2 بحری جہازوں پر کامیاب حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ان حملوں کو غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے عید قربان کا تحفہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے کی کوشش کرنے والے ایک بحری جہاز وربینا پر خلیج عدن میں میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں مذکورہ بحری جہاز ڈوب گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے کی کوشش کرنے والے ایک اور بحری جہاز ٹویٹر پر ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بحری جہاز بھی غرق ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر ان تمام بحری کمپنیوں کو جو غاصب صہیونی حکومت کے لیے کام کرتی ہیں خبردار کرتے ہیں کہ مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے سے باز رہیں۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ پر حملے شروع ہونے کے بعد سے ہی یمنی افواج نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یمنی افواج نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر حملے جاری رہیں گے اس وقت تک صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے لیے کام کرنے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی 2 دن قبل ایک رپورٹ جاری کر کے یمن کے خلاف سمندری اتحاد کے اہداف میں ناکامی کا اعتراف کر چکی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ احمر میں یمنی افواج کے حملوں کی وجہ سے دنیا کی 30 بڑی انرجی اور جہاز رانی کی کمپنیوں کو اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا ہے کہ نومبر 2023 سے مارچ 2024 تک یمن کی مسلح افواج نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری جہازوں پر کم سے کم 43 حملے